جو ماسک ہے وہ کافی لوگوں نے ماسک یعنی بے احتیاطی کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اس کا ہمیں کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اچھا تھوڑی سی سیاست کی بات کرتے ہیں کھوسا صاحب، اب شہباز شریف صاحب بھی باہر آ گئے ہیں، اب پی ڈی ایم بنتے ہی وہ اندر چلے گئے تھے، اب 7 ماہ کے بعد اب پی ڈی ایم میں جب تھوڑی سی دراریں آئیں، اب وہ مومنٹم ٹوٹ گیا تو وہ باہر آ گئے ہیں۔ تو شہباز شریف کی جو واپسی ہے اس کو آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ پی ڈی ایم کے لیے رپروشما ہو سکتا ہے، ان سے بات چیت کی جائے؟ کیا اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے مسئلے میں جو ہے ایک عدالتی ہماری دھچکا لگا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے آپ کی ضمانت منظور ہوئی اور مٹھائیاں بانٹی گئیں اور سارے اخباروں نے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے دیا، اور بعد میں ایک جج صاحب کا اختلافی نوٹ 3 دنوں کے بعد آیا، اور پھر جو ہے ریفری جج کی بجائے فل کورٹ بیٹھی 3 ججز نے پھر دوبارہ ان کی ضمانت کو بحال کر دیا یا ضمانت لے لی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا اس قسم کا، چونکہ یہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے مبرہ ہونی چاہیے، ان چیزوں پر اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ اس پر بہت سارے جو ہے تحفظات لوگوں کے آئے کہ کیوں کر یہ جو سنا کر فیصلہ جو ہے پھر جو مؤخر ہوا، اور پھر جو ہے ایک جج صاحب نے اس سے جو ہے انکار کر دیا سائن کرنے سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بارگیف ہو گیا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ عدالتی فیصلے کے تحت جو ہے ان کی میرٹ پر یا ان کی ضمانت ہارڈ شپ پر ہوئی ہے، تو اب یہ تو مسلم لیگ نواز کا مسئلہ ہے کہ کیا وہ مریم نواز کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں قیادت، جس طرح وہ سپیس انہوں نے ایک آکوپائی کی تھی جب شہباز شریف صاحب بابا سلاسل تھے، تو مریم بی بی نے بڑے مؤثر طریقے سے ایک کیمپین چلائی اور ان کا وجہ سے جو ہے بائی الیکشن بھی تھی، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو متحد بھی رکھا اور مؤثر و فعال بھی رکھا۔ اب یہ کیا شہباز شریف باہر آنے کے بعد کیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ قیادت اپنی بدستور اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ صدر تو مسلم لیگ نواز کے باہر صورت شہباز شریف صاحب ہی ہیں، لیکن ڈرائیونگ فورس اب اس نواز شریف عرصے میں وہ مریم بی بی اور جو ہے پھر پیچھے ایک نواز شریف ہے، وہ تو کہتے ہیں کلیئر پی ہیں۔ کھوسا صاحب یہ پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے آپ لوگوں نے ان کو آفر بھی کی تھی، پی ایم ایل این کو کہا تھا کہ جی پنجاب میں آپ کریں، اب جب شہباز شریف آگے اور ظاہری بات ہے حمزہ شہباز لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ جی حمزہ، بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا تھا، تو یہ اگر آفر اگر وہ اور کرتے ہیں تو ریٹرن میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ہمیں اور ہماری پارٹی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے کمزور قیادت جو ہے پنجاب میں بدستور رہے جب تک یہ حکومت پوری جو ہے اس کا گول نہیں ہوتی ہے، اور جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی لائی جائے، اور ان کو یہ کمزور جو ہے قیادت چھوٹ کرتی ہے، کیونکہ پھر اس طرح سے وہ جو موازنہ جب ہوتا ہے کہ ایک طاقتور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی شکل میں پنجاب نے جو کچھ گین کیا تھا، وہ عثمان گلزار کی قیادت میں وہ اتنا ہی تنزل پذیر ہے ہر چیز جو ہے، اور کوئی گرفت نہ ایڈمنسٹریشن پر ہے اور نہ ہی صوبے کے معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں۔ شاید مسلم لیگ نواز کو یہ بات سوٹ کرتی ہے، اس لیے وہ ہماری اس آفر کے باوجود کہ شہباز اپنا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے اس میں نو کانفیڈنس بھی لاتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی آپ اپنا لیجیے گا، تو اس کے باوجود انہوں نے یعنی کوئی اتنا جواب نہیں آیا۔ اچھا کھوسا صاحب ایک بات بڑی ہوتی ہے کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں، کیا واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارے مفروضوں کی بنیاد پر بہت ساری افواہیں بھی اٹھتی ہیں، اور بہت سارے جو ہے اس میں پریڈکشنز بھی کی جاتی ہیں، اور ایسے ہی ڈیل کی بات ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اب کھوسا صاحب کہتے ہیں نا کہ نو سموک وداؤٹ فائر، تو کیا کوئی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، اگر عدالت سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ضمانت لیتی ہے تب بھی آپ کا ایسا ہی شائبہ ملتا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، تو شہباز شریف جب آپ وہ اندر جاتے ہیں گرفتار کرتی ہے نیب تب بھی آپ کا یہ شائبہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے خود گئے ہیں، تو یہ افواہیں جو ہے میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی صداقت ہوتی ہے۔ البتہ آزادی ہے، اور آزادی کا ہم
میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ حکومت اور ریاست کا حصہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ چاہتی بھی ہے, اس کی خواہش بھی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے جو ہے تابع کام کرے, اور آئین کا یہی اچھا کہتا ہے کوثر صاحب, آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو کیا یہ آگے بھی رہے گی؟ دیکھیں ہماری پارٹی بہت ریزیلینٹ ہے. میں نے پھر اس کو آگے اگلا فقرہ بھی دیکھ لیجئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ادارے ہیں وہ آئین کے تابع ہیں, اور آئین مقتدر کرتا ہے عوام کو. عوام کو مینز دی سول گورنمنٹ. سول گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے تابع ہی ادارے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آئین کے تابع, سویلین ڈکٹیٹر کے جو ہے اس کی ڈائریکشنز اور اس کے حکمرانی کو تسلیم سر کرتے بہت ہوئے. اچھی بات ہے. دیکھیں آپ یہ سینٹ پہ بھی آپ دیکھیں, سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن گیلانی صاحب ہیں, سنجرانی صاحب ہیں, وہ وہاں پہ چیئرمین ہیں, تو وہاں پہ کمیٹیوں کی بات آئی, تو کمیٹیوں میں پھر آپس میں ہی بندر بانٹ ہو گئی, تو نون والوں کو یا باقیوں کو کیوں نہیں لفٹ کرائی گئی؟ تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی عوامی نمائندے وہ بھی آئے ہیں, تو ان کو بھی اگر آپ شامل کر لیتے اچھا نہ ہوتا؟ دیکھیں اگر وہ نہیں ماننے کو تیار گیلانی صاحب کو, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم وزن اپوزیشن ہم اپنی بنا کے رکھیں گے اور ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے, تو مجھے بتائیے گا کہ ہم کیا کریں؟ کیا ان پر جبری مسلط کریں؟ اور اگر ہم جبری مسلط کرتے ہیں اور وہ تسلیم نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ بزنس آف دی ہاؤس تو چلنا ہے, اور اس کو چلانے کے لیے کمیٹیاں بنانا لازم تھا اور ضروری تھا, اس لیے ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں. وہ آج کہیں کہ ہم گیلانی صاحب کو تسلیم کرتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن, یا دوسری صورت میں جو ہماری ریٹ ہے وہ تسلیم ہو جاتی ہے اور گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں, جو ان کو محروم کیا گیا اور غلط طریقے سے اور غیر قانونی طور پر ان کو جو ہے ان کے ساتھ ووٹ مسترد کیے گئے, تو وہ بن جاتے ہیں. تو پھر ایک نئی سین نیا بنے گا, اور اس میں بھی پھر معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کیا جا سکتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کمبائنڈ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھٹکارا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے, انہوں نے تباہی کے دہانے پر اچھا کوثر صاحب, ابھی یہ جو جہانگیر خان ترین کا بھی ایک ایشو اب آ گیا معاملہ ہے, اس کا بھی اب دیکھنا ہے پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. کوئی اپورچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور جو نمبرز ہیں وہ بالکل آپ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں, اگر یہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی صلح نہیں ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. ان کا اے ٹی ایم تھا, اب عمران خان کے پاس ظاہر ہے اے ٹی ایم بہت زیادہ آ گئے, بے شمار آ گئے, اور پھر ریاستی جو جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے, جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے, اس وقت عمران خان کہتے تھے جب 1 روپیہ بڑھتا ہے تو تجوریاں جو ہے حکمرانوں کی جو ہے بھری جاتی ہیں. تو اب اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ تجوریاں تو پھر عمران خان نے اور اس کی حکومت کے جو ٹولہ ہے انہوں نے یقیناً اپنی بھری ہوں گی. تو اب انہیں اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے ترین کی بجائے اب بہت سارے ترین ان کو موجود ہے, میسر آ گئے, تو عمران خان نے جو ہے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں. کوثر صاحب, اب فائنلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عید کے بعد کیا ہوگا سیاسی طور پر؟ اب ظاہری بات ہے پی ڈی ایم میں تو وہ دم خم باقی نہیں رہا, اب ظاہری بات ہے اب پیپلز پارٹی ہے یا نہیں یہ بھی اب ایک علیحدہ سوال, اے این پی بھی سائیڈ پہ ہو گئی. تو سیاسی طور پر کیا ہونے والا ہے؟ حکومت کے لیے تو چیلنج ہے, مہنگائی ہے, کرونا ہے, اللہ کرے اس ٹائم تک پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں, پھر اس کے بعد بجٹ کی آمد ہوگی, پھر کشمیر کے الیکشن ہے. سیاسی طور پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن میرے خیال میں تو سیاسی طور پر اور زیادہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. نمبر 1 تو دیکھیں, یہ کہنا غلط ہے کہ پی ڈی ایم چونکہ ختم ہو گئی یا پی ڈی ایم جو ہے اس میں دراڑ پڑ گئی ہے یا علیحدہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی, تو کوئی فرق پڑ گیا نہیں. اپوزیشن کا ایک ہی جو 26 نکات ہیں, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں, مسلم لیگ نون بھی اس پر قائم ہے. اب سوال رہا یہ کہ کیا عمران خان جو ہے اس بحران کو عبور کر پائیں گے. ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے مہنگائی کا بحران ہے, اور مہنگائی کا بحران وہ کسی طور پر بھی ان کے کنٹرول میں آتا نظر نہیں آتا ہے, اور مہنگائی بڑھے گی تو عوام سڑکوں پر آئے گی, عوام کی سراسیمگی میں اضافہ ہوگا. اپوزیشن یقیناً عوام کی ہمنوا ہوگی, چاہے وہ ہم ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم کے باقی اراکین ہیں, مسلم لیگ نواز ہے یا کوئی بھی ہے, کوئی بھی اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے ان کی آواز کو لے کے.